درے شہوار تو خود سے ہی ایزیوم کر چکی ہے کہ دعا کے ساتھ وہی مسئلہ ہے جو ولید کے ساتھ تھا، تو وہ سوچتی ہے کہ سنہری موقع ہے ولید کو ایموشنلی بلیک میل کر کے اس کا گھر اپنے نام لگوانے کا۔ تبھی ولید سے کہتی ہے کہ شوہر تو میں نے ایسا مریض برداشت کر لیا، اگر یہ مسئلہ آپ کی وجہ سے میری بیٹی میں بھی آیا ہے تو یاد رکھیے گا کہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بھلا دو مریض میں کیسے سنبھالوں گی ساری زندگی؟ اور پھر اگر کل کو آپ مر گئے اور پھر دعا بھی مر گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو اس پوری دنیا میں تنہا رہ جاؤں گی، اور پھر آپ کے سوتیلے بہن بھائی تو مجھے گھر سے نکالنے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں کریں گے۔ اسی لیے تو میں کہتی تھی کہ آپ یہ گھر میرے نام لگوا دیں، تاکہ کل کو اگر آپ مر بھی جاتے ہیں تو کم سے کم آپ کے بہن بھائی مجھے گھر سے تو نہ نکالیں اور در بدر کی ٹھوکریں تو نہ کھانی پڑیں۔ اب اپنے گھر بھی واپس نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں بھی آپ کی بہن میری بھابھی بن کے آ چکی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ وہاں میرا جینا دشوار کرے گی اور یہاں پر باقی کے 2 میرا جینا دشوار کریں گے۔ درے شہوار کی یہ سب باتیں سن کے ولید کو تو شدید اذیت ہوتی ہے کہ میرے لیے تو چلو ٹھیک تھا، یہ تو اپنی بیٹی دعا کے لیے بھی اس طرح کی بدشگونی اور بدفعال منہ سے نکال رہی ہے، بجائے اس کے کہ اپنے شوہر اور اپنی بیٹی کی لمبی عمر کی دعا کرے۔ درے شہوار نے تو پہلے سے ہی اپنا مائنڈ بنا لیا ہے کہ ہم دونوں نے مر جانا ہے۔ بہرحال ولید فی الحال درے شہوار کو مزید اذیت نہیں دینا چاہتا، تبھی اسے سمجھاتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے نا کہ 15 دن بعد رپورٹس آ جائیں گی، ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ ڈاکٹرز کو یہی لگ رہا ہے کہ دعا کو مائنر سا فلو تھا اور اے سی میں سونے کی وجہ سے اس کو سانس میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ تو درے شہوار کہتی ہے کہ صاف کہیں کہ آپ گھر میرے نام نہیں کرنا چاہتے، اتنا گھما گھما کے باتیں کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ 15 دن کے بعد رپورٹ آئے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لیں، اگر رپورٹ میں یہ آیا کہ دعا کو بھی وہی مسئلہ ہے جو آپ کے ساتھ ہے تو پھر میں کچھ نہیں سنوں گی، آپ کو گھر میرے نام کرنا ہی پڑے گا۔ اور پھر درے شہوار کو یاد آتا ہے کہ تیمور نے آئمہ کو منہ دکھائی میں جو رنگ دینی تھی وہ تو ابھی تک میرے پرس میں ہے، اگر میں اسے گھر لے جاتی ہوں تو ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی کسی کے سامنے آ جائے اور میری چوری پکڑی جائے۔ رنگ تو ویسے خوبصورت ہے لیکن میں کوئی رسک لینا نہیں چاہتی۔ تبھی درے شہوار ہاسپٹل کی ڈسٹ بن میں ہی وہ رنگ پھینک دیتی ہے اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ آئمہ کی بارات اور رخصتی تو میں اچھی طرح سے تباہ کر ہی چکی ہوں، اب آگے آگے دیکھو آئمہ بی بی کہ تمہاری زندگی کس طرح سے تباہ و برباد کرتی ہوں۔ بہرحال فی الحال دعا کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے اور گھر جا کے درے شہوار کو انتہائی بوریت ہوتی ہے تو اس کے دماغ میں ایک دم سے خیال آتا ہے کہ ولید نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری جس بھی دوست نے تمہیں یہ سیٹ دیا ہے اس طرح کرو کہ یہ سیٹ اس سے خرید لو اور اس کی جو بھی قیمت بنتی ہے 80-90 لاکھ وہ اپنی دوست کو ادا کر دو۔ تو درے شہوار ولید سے کہتی ہے کہ میری دوست بتا رہی تھی کہ اس کا سیٹ 90 لاکھ کا ہے، آپ اگر وہ پیسے مجھے دے دیں تو میں اپنی دوست کو پیسے ادا کر دوں گی۔ تو ولید کہتا ہے اپنی دوست کا مکمل نام اور اکاؤنٹ نمبر معلوم کرو، میں اس کے لیے چیک کاٹ دیتا ہوں، جس پہ درے شہوار پریشان ہو جاتی ہے کہ اب یہ نئی مصیبت ہے۔ تو ولید سے کہتی ہے کہ چیک دینا تو مجھے لگتا ہے اچھا نہیں لگے گا، اس طرح کریں کہ یا تو مجھے کیش دے دیں یا پھر میرے نام کا چیک کاٹ دیں، میں اپنے اکاؤنٹ سے کیش نکلوا کے اسے دے دوں گی۔ ولید اس بات پہ آمادہ ہو جاتا ہے اور درے شہوار کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اب نہ اسے اپنی بیٹی کی بیماری یاد رہتی ہے اور نہ ہی کچھ اور، بلکہ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں تو ہر آئے دن شاپنگ کے لیے نکل جاتی ہے۔ ادھر شہیر ہے جس کے حواس پہ درے شہوار پوری طرح سے حاوی ہو چکی ہے۔ درے شہوار کو تو وہ پہلے بھی پسند کرتا تھا لیکن اب جب سے اس کے پاس ولید کی دولت آئی ہے تو اس کی پرسنالٹی مزید گروم ہو چکی ہے اور شہیر اسے اپنے دل اور دماغ سے اتار نہیں پا رہا۔ اور اتفاق سے شہیر کو ایک شاپنگ مال میں درے شہوار شاپنگ کرتے نظر بھی آ جاتی ہے تو فوراً اس سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان کو اتنا بھی بے مروت نہیں ہونا چاہیے، بھائی میں نے تمہیں اتنا پیارا گفٹ دیا، تم اس کے بدلے میں میرے ساتھ بیٹھ کے ایک کپ چائے تو پی ہی سکتی ہو نا۔ جبکہ درے شہوار شہیر سے کہتی ہے کہ بار بار میرے راستے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم اپنا ماضی بھول جائیں، جس پہ شہیر کہتا ہے کہ درے شہوار میں تو تمہیں اپنے دل سے نہیں نکال پا رہا
اور یقین کرو کہ اب میں اس قابل ہو چکا ہوں کہ اپنی ماں اور بہن کے خلاف جا کے تمہیں اپنا سکتا ہوں اور تمہارے دل کی تمام خواہشات پوری کر سکتا ہوں۔ تو درِ شہوار بڑی ادا سے شہیر سے کہتی ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، میرے منہ سے نکلی ہر بات تو میرا شوہر ولید بھی پوری کرتا ہے۔ تو شہیر پورے یقین سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تم ولید سے محبت نہیں کرتی۔ مجھے نہیں پتا کہ تم اس بیمار شخص کے ساتھ رشتے میں کیوں بندھی ہوئی ہو، بہرحال اگر تم آج ولید کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لو تو یقین کرو کہ میں بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کے تمہیں اپنانے کو تیار ہوں۔ اور پھر محبت سے اپنا ہاتھ درِ شہوار کی طرف بڑھاتا ہے، جبکہ درِ شہوار شہیر کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہاں سے چل دیتی ہے۔ تو شہیر جس نے اب ضد بنا لی ہے کہ درِ شہوار کو حاصل کر کے ہی رہے گا، چاہے اس سے شادی کرے یا نہ کرے، لیکن ولید کے ساتھ اس کا رشتہ ختم کروا کے ہی رہے گا۔ دوسری طرف تیمور بہت شرمندہ ہوتا ہے کہ آج آئمہ کی رخصتی کے بعد جو بھی واقعات ہوئے، آئمہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی، اور یہ بھی آئمہ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ اس نے اپنے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات نہیں آنے دیے۔ اب چونکہ منہ دکھائی تو گم ہو چکی ہے تو وہ راستے میں آئمہ کی منہ دکھائی کے لیے خوبصورت سے پھولوں کے گجرے خرید لیتا ہے، اور جب گھر جاتا ہے تو آئمہ سے سوری کرتا ہے کہ میں نے تو تمہارے لیے منہ دکھائی میں دینے کو ایک ڈائمنڈ رنگ خریدی تھی، امی کو سنبھال کے رکھنے کے لیے دی تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے امی کے الماری سے وہ رنگ گر گئی یا چوری ہو گئی۔ بہرحال منہ دکھائی میں تمہارے لیے یہ ادنا سا تحفہ لایا ہوں، لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اتنی محنت کروں گا اور ایک دن اتنا کامیاب ہو جاؤں گا کہ تمہارے منہ سے نکلی ہر فرمائش، ہر بات کہنے سے پہلے ہی پوری کر سکوں۔ جس پہ آئمہ کہتی ہے کہ تیمور آپ مجھے بہت غلط سمجھے ہیں، مجھے تو ان چیزوں کی خواہش ہی نہیں، میری تو جب سے آنکھ کھلی ہے ہر چیز دیکھی ہے، اللہ کا شکر ہے، مجھے آپ کی شکل میں ایک محبت کرنے والا مخلص جیون ساتھی مل گیا، اور آپ کے پیرنٹس کی شکل میں سمجھو مجھے بھی ماں باپ مل گئے۔ میرے خیال سے یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اور میں اس سب کو پا کے ہی بہت خوش ہوں اور اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی ہوں۔ تیمور تو آئمہ سے بہت متاثر ہوتا ہے، جبکہ آئمہ جو بہت سمجھدار ہے اور اچھے سے جان چکی ہے کہ اس کی رخصتی سے پہلے اور بعد میں جتنے بھی مسہیپس ہوئے، اس کے پیچھے دراصل درِ شہوار کا ہاتھ ہے، کیونکہ درِ شہوار یہی چاہتی ہے کہ آئمہ تنگ آ کے تیمور کو چھوڑ کے یہاں سے چلی جائے، لیکن آئمہ فیصلہ کر چکی ہے کہ درِ شہوار کو اس کے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی اور اپنی پوری زندگی تیمور کے ساتھ ہنسی خوشی گزارے گی بغیر کسی شکایت کے۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ ہاسپٹل کی ڈسٹ بن سے جب وہ رنگ ملے گی تو ہاسپٹل انتظامیہ ولید سے کانٹیکٹ کرے گی کہ جس روم میں آپ کی بیٹی دعا ایڈمٹ تھی اس کی صفائی کے دوران ایک مہنگی رنگ ملی ہے، اور ولید کو پتہ چل جائے گا کہ تیمور نے آئمہ کو منہ دکھائی میں جو رنگ دینی تھی وہ درِ شہوار نے چرائی تھی، اور آہستہ آہستہ کر کے درِ شہوار کے تمام راز ولید کے سامنے افشا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ شہیر بھی ولید سے کانٹیکٹ کر کے اسے ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ درِ شہوار نے بھلے ہی پیسوں کی وجہ سے تم سے شادی کی ہے، لیکن وہ آج بھی مجھ سے کانٹیکٹ میں ہے اور مجھ سے محبت کرتی ہے اور تم سے طلاق لے کے میری زندگی میں واپس آنا چاہتی ہے۔ ثبوت کے طور پہ وہ ولید کو بتا ہی دے گا کہ تمہاری بہن کی شادی پہ درِ شہوار نے جو گولڈ کا سیٹ پہنا تھا وہ دراصل میں نے ہی گفٹ کیا تھا۔ اگر درِ شہوار کو مجھ سے پیار نہ ہوتا تو کبھی وہ سیٹ زیب تن نہ کرتی اور تم سے بھی اس بات کو نہ چھپاتی۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے کہ درِ شہوار کی سچائی جلد سے جلد ولید کے سامنے آئے، اور کون کون چاہتا ہے کہ ولید درِ شہوار کو طلاق دے کے ماورا جیسی سلجھی ہوئی اور مخلص لڑکی کے ساتھ شادی کر کے ایک ہیپی میریٹل لائف گزارے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔